بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو ایک اور زبردست قسم کے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی شاپنگ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ العزیز، جو میں نے اسمارٹ سے شاپنگ کی ہے جی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے تو اس میں سارے کام اسمارٹ کرنے چاہیے۔ اور یہ جی ہے نشاط لیلن، یہاں پہ تو مجھے بہت اچھے لگے، ایک سے بڑھ کے ایک سوٹ اچھا لگا ان کا، ماشاءاللہ اچھی کلیکشن ہے۔ دیکھ لیجیے، اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اسکرین شاٹ لیجیے اور ضرور پتہ کیجیے، مل جائے گا۔ یہ بھی اچھا جوڑا تھا، میں نے لیا نہیں ہے لیکن یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اور جی خوش رہیے، آباد رہیے، ہمیشہ دوسروں کو بھی جینے دیجیے اور خود بھی اپنی زندگی کو انجوائے کیجیے۔ خواہشوں کے پیچھے نہیں دوڑیے، جتنا جو افورڈ کر سکتا ہے اس میں ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سبھی کی ضرورتیں، سبھی کی خواہشیں پوری کرے۔ پاک پروردگار اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی وہ ہے الحمدللہ۔ دیکھیں جی، اگر ہم دیکھیں کہ ایک عورت کو گھر میں کیا آسائش حاصل ہے، دوسری کو کیا آسائش حاصل ہے، تیسری کو کیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس کے اوپر تو انسان کو کچھ میرا خیال ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے، بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے زندگی کو بیلنس کر کے چلنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے بلکہ اس بات میں کہ اگر ہم خواہشوں کے پیچھے لگیں گے، جو چیزیں ہمیں میسر ہیں ہم ان کو بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہمیں میسر ہیں ان کو ہم اچھے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور انداز نہیں ہے جس سے ہم الحمدللہ کہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی انجوائے کرتے رہیں۔ اچھا، تو دیکھیے، اگر ایک انسان جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اور دوسرا نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز افورڈ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور کوشش کرنی چاہیے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ کے الحمدللہ کہنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، اعضاء سلامت رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، کھانے کو دیا ہے، کھانے کے قابل کیا ہے۔ آپ نے اکثر زندگی میں دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو بھی جن کے پاس دولت کے کھانے کے تو بہت ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتے ہوتے۔ ان کے پاس دنیا میں پھرنے گھومنے کے لیے تو بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فزیکلی، فائنینشلی کوئی بھی مسئلہ ہے، ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ گو کہ یہ بہت مشکل ہے، جی مجھے پتا ہے مشکل ہے، جب انسان محرومیوں، تنگیوں اور غربت و افلاس، بے روزگاری اور بیماری اور معذوری سے جوجھ رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ کہنا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بات سنیے پلیز، آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا ذریعہ کہ الحمدللہ نہیں بھی کہیں؟ کیا کر لیں گے؟ زندگی کو مشکل کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ کچھ خواتین کو شکوہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، جی شاپنگ نہیں کرائی جاتی، اور کچھ خواتین کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں شاپنگ کرا دی جاتی ہے، پیسے ہاتھ میں نہیں دھرے جاتے۔ تو ہسبینڈ بیچارے تو ہر حال میں ہی جو میرا خیال ہے پس رہے ہوتے ہیں، اور کہیں عورتیں بھی پس رہی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ بین راستہ اختیار کرنا چاہیے، جب پیسہ خرچ کرنا ہی ہے تو عورت کی پسند کو بھی شامل حال کر لیا جائے۔ اور اگر مرد کے پاس پیسہ ہے تو مرد کو کبھی بھی اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، اگر عورت برسر روزگار ہے اور وہ کماتی ہے تو اسے بھی اپنا پیسہ الگ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی، الحمدللہ میری بھی جاب ہے، مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں نے پیسے الگ رکھے ہوں۔ مجھے تو بلکہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے خود پیسے دیکھنا، نکلوانا بینک سے اور پھر ان کو خرچ کرنا یا مینج کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہر کسی کی خیر اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے ہی اگر اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے، نہ ہی مرد عورت کو تنگی دے اور نہ ہی عورت مرد کو تنگی دے، تو میرا خیال ہے گھر جو ہے نا، جتنے بھی موجود ذرائع، وسائل اور ریسورسز ہوتے ہیں اور انکم ہوتی ہے، انہی میں بہت انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ جی یہ سوٹ لیا ہے میں نے نشاط لیلن سے، دیکھا مجھے بہت اچھا لگا۔ اصل میں یہ صاحب کو پسند آ گیا تو پھر ہماری تو مجال نہیں ہوتی۔ خیر مجھے بھی اچھا لگتا ہوتا ہے جب صاحب کو سوٹ اس طرح سے پسند کر کے دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگا۔ کلر کمبینیشن بھی اور اسٹف بھی بہت اچھا ہے، شال بہت اچھی ہے اس کی ماشاءاللہ۔ آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اگر اچھا لگا تو بھی، نہیں اچھا لگا تو بھی ضرور مجھے بتائیے گا۔ جی یہ ہے نشاط لیلن کا سوٹ ہے، کافی مجھے تو مہنگا لگا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو اتنا مہنگا نہ لگتا ہو، مجھے تو کافی لگا۔ میرا خیال ہے یہ کتنے کا ہے، پتہ نہیں اب قیمت بتانی چاہیے کہ نہیں، قیمت تو مجھے یاد آ گئی ہے لیکن میں بتانا نہیں چاہتی، سم ٹائم اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، پتہ نہیں ہمارے سبھی بہن بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں
بہرحال مہنگا ہے، کافی مہنگا، مجھے تو کافی مہنگا لگا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ لیے، یہ ہے نشاط لیلن کا جی، کافی اچھا گرم سٹف ہے، پتہ نہیں مجھے نام کیا ہے اس کا۔ بہرحال وولن کی شال ہے اور بہت اچھی اس پہ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، اور امبرائڈری جو ہے وہ بہت نیٹ ہے، دیکھیے گا جا کے، وزٹ کیجیے گا آپ نشاط لیلن کو، اچھی تھی اس میں، اور بھی کلر تھے ماشاءاللہ، اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک سبھی کو اپنے اپنے وسائل کے اندر رہنے کی، اصل میں تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہدایت دے دے اور ہمت دے دے نا کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہیں، تو پھر ہمیں سب کچھ صحیح لگ رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پتہ نہیں میرے پاس لائٹ نہیں تھی یہاں کمرے میں جب میں اس کو بنا رہی تھی، میں نے کہا چلیں اچھا میں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا ہے یہ سٹف، اچھا ہے، دیکھیے شال، آپ نے بے ضرور بتانا ہے مجھے کیسی لگی آپ کو میری یہ اسمارٹ ترین شاپنگ جو ہے نا لاک ڈاؤن کے دوران۔ لاسٹ ونٹر ویکیشنز کہہ رہی ہوں، لاسٹ ونٹر میں تو بالکل بھی میں نے کوئی بھی شاپنگ نہیں کی تھی، ایون گرمیوں میں بھی کوئی شاپنگ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اور یہ جی جیٹ بلیک ہے، پتہ نہیں یہ ایسا کیوں نظر آ رہا ہے، نہیں سوری، یہ ہاں جیٹ بلیک ہے، لیکن یہ دیکھیں ہاں یہاں پہ صحیح کلر نظر آیا اس کا جی۔ یہ ہے بنو وول، بہت اچھا لگا تھا یہ بنو وول کا سوٹ ہے۔ یہ 2 پیس تھا، اس کے ساتھ پلین ہے، انشاءاللہ پلین ہی سلواؤں گی اس کو۔ اس کے ساتھ میں نے شال لی ہے پلین، اور یہ ایک شال مجھے اچھی لگی تھی، یہ بھی لی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں اس کا یہ بارڈر بنا ہوا ہے، یہ شو نہیں ہو رہا تھا، ہاں جی یہ گلیٹر سا ہے، اس میں سمپل سی ہے، اچھی لگی مجھے، لے لی۔ بلیک شال میں نے کہا ویسے بھی اوور آل بھی چل جاتی ہے اور اس ڈریس کے ساتھ بھی چل جائے گی۔ میری پہلی بلیک شال جو تھی وہ کافی پرانی ہو چکی جی۔ یہ صاحب نے لیا ہے سوٹ، یہ بھی بنو کا ہے، اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ پہننا اوڑھنا پرانا کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جی یہ میں نے لیا ہے اپنے ابا جی کے لیے سوٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب صاحب کپڑا لے کے دیں تو میرے فادر لے لیتے ہیں، اگر میں لے کے دوں تو نہیں لیتے، پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ بیٹیوں کو نہیں دینا چاہیے۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو آمادہ کیا تھا، میں نے کہا ابا جی اب تو صاحب خود خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کرے اب مان جائیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے یاد ہے جب شادی کے بعد پہلی بار میں نے ابا جی کو سوٹ لے کے دیا تھا، وائٹ تھا کاٹن کا، اس وقت میرا خیال ہے 700 روپے کا آیا تھا، میں لے کے گئی تو امی جان سے ابو نے کہا کہ پیسے دے دو اس کو نا، ابو نے مجھے پیسے دے دیے اور میں چپ کر کے لے لیے میں نے، اللہ حافظ۔